نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیز بچوں، میری مائیں، بہنیں، عزیز بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالیٰ آپ اس وقت خلاصہ قرآن 2024 سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو سنیں، سنائیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آباء اجداد، بزرگ، عزیز و قارب، رشتہ دار، دوست، احباب، مومنین، مومنات جو آج سے پہلے دنیا فانی سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ ہمارے ان پیاروں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، اس پارہ میں جو ہے یہ پہلے سورہ زمر کا بقیہ حصہ آتا ہے، پھر اس میں سورہ مومن آتی ہے، پھر اس میں سورہ حامیم السجدہ شریف کا جو ابتدائی حصہ اس پارہ مبارکہ میں آتے ہیں۔ سورہ مومن جو مکمل ہے۔ سورہ زمر میں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جو گروپس ہیں انسانوں کے، اس کی ان پر کلام فرمایا ہے کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں جنہوں نے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور حق کی نہ صرف انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے مخالفت کی اور دوسروں کو بھی وہ ادھر سے روکتے رہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جہنم ہے اور وہ وہاں ہی رہیں گے۔ اس کے برعکس دوسرے قسم کے وہ انسان ہیں جن لوگوں نے انبیاء کی اطاعت کی، انبیاء پر ایمان لائے، میرے پیارے حبیب حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت پر ایمان لائے، پھر ان لوگوں نے انبیاء کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات پر عمل کیا اور انہیں سچ کو مانا ہے اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ فرمایا جس نے سچ کو مانا ہے اور ساتھ دیا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت ہے، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے اجر ہے۔ ناظرین محترم، یہاں جو آیا مبارک ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں بزرگان دین نے اس آیا مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ آیا مبارکہ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدسہ میں یہ نازل ہوئی، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے رسول حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح ایمان لائے، پہ اس کو سچ دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ لے کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابی ہیں اور یار غار میں جو ساتھ تھے، جن کو کہا جاتا ہے کہ غار کے جو یار ہیں، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح غار ثور میں لے کر کے، یعنی وہ سارا جو واقعہ ہے، یہاں بزرگوں نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے گویا حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ان کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، اس کا ایک قرآن مجید ایک پرنسپل اصول دیتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان سب جو بھی سچ جو سچ کہے گا اور جو سچ کا ساتھ دے گا، فرمایا یہ متقی لوگوں کی نشانیاں ہیں، غدر حاصل وہی لوگ جو ہے، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا اس پیسج کا یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے، جو فائدہ جو نقصان ہے وہ انسان کے لیے ہی ہے۔ فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے، اب انسانوں پر ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نقصان۔ فائدہ نقصان جو اگر انسان سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا،
تو اس کی بہتری کے لیے، اس نے اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اس کو انکار کرے گا، جٹلائے گا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جٹلائے گا اور اس طرح کی حرکتیں کرے گا، فرمایا کہ یہ اس کے اپنے حق کے خلاف ہے، اس کے اپنے لیے گڈ نہیں ہے، اس کی ذات کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے فرمایا رب کائنات نے کہ انسان ہم نے تجھے چوائس دی ہے، اب تم پر انحصار کرتا ہے کہ تم اس اللہ پاک کی پاک کلام سے سبق سیکھتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو اور اچھے کام کرتے ہو، یا تم برے کام کرتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ساری کائنات کا جو مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہی انسان کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد موت اور حیات کا ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہی مالک ہے جو ہے موت کا اور حیات کا، وہی رب ذوالجلال زندگی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے موت دیتا ہے، اور پھر موت کے بعد انسان کو زندہ کرنے میں وہی قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ اس کے فرمایا کہ کوئی جو اللہ تعالیٰ جس کو رزق دینا چاہے، جتنا چاہے کشادہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کبریائی سے انکار کریں گے، جو لوگ برے راستے کو اختیار کریں گے اور میرے پیاروں کا مذاق اڑائیں گے، یعنی انبیاء کا، ان کے کھانا جو ہے جہنم ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگ جو علماء ہوتے ہیں، جو علم کی بات کرتے ہیں، جو نصیحت دیتے ہیں، قرآن مجید کے دروس کرتے ہیں یا حدیث شریف کے درس دیتے ہیں، اس طرح کی جو نیک نصیحتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو مانیں یا اس کی عزت احترام کریں، سنیں، اگر سنتے نہیں کم از کم ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جن لوگوں نے اللہ کے بندوں کا، جو لوگ دائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں جدوجہد کرتے ہیں، جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے یہ آیا مبارکہ ان کو بھی باور کرا رہی ہے کہ تم ایک تو حق کو، سچ کو مانتے نہیں ہو، دوسرا جو ہے جو حق سچ کو مانتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، تم ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہاں ناظرین محترم ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے ناظرین سامعین کہ ہم دوسروں کا مذاق نہیں اڑائیں، اسپیشلی جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ آمین۔ اس کے بعد ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ یعنی کہ وہ گروہ در گروہ جو ہے وہ شامل ہوں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، گروہ کی شکل میں ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کو ویلکم کیا جائے گا اور ان کو خوش آمدید کیا جائے گا، ان کو سلام دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جو دوزخی ہیں ان کو بھی گروہ در گروہ وہ پھینکے جائیں گے، ان کو وہ ہانکے جائیں گے، اور ان کو بھی ان سے پوچھا جائے گا کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس جو حق نہیں پہنچا تھا؟ تو ان سے یہ کہا جائے گا، وہ اس وقت کہیں گے کہ آیا تھا، لیکن وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس حق سچ کو وہ قبول نہیں کیا ان لوگوں نے، یہ ان کی بدقسمتی ہے، اور وہ اعتراف کریں گے اس وقت۔ ناظرین محترم، یہ پوائنٹ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں انہیں فرمایا کہ اس کے بعد جو سورت مومن ہے، اس سورت جو ہے سورہ مومن شریف جو ہے، اس کی یہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو ہے اتارنا، اس کا ذکر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، خوب جاننے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے جو سخت عذاب دینے والی ہے، وہ بڑا صاحب کرم ہے رب ذوالجلال، اس کے سوا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، اور الہ المصیر، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شانوں کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت کو دیکھو، اللہ تجھے معاف کرے گا، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ تو ناظرین محترم، یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم سب کا یہ سبق ہے کہ جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں آج سے پہلے، ہم اس کی معافی مانگیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند کر سکتا ہے۔ تو یہاں اسی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اسی سورہ کی آیت نمبر جو 6 میں یہاں فرمایا ہے کہ جو لوگ
توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دیکھیں عظمت اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے 6 اور 7 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اس کے لیے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے رب ذوالجلال جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور ان دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ناظرین محترم، یہ توبہ کرنے والوں کی شان ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کے لیے ایک اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے ان کے بہاف پر بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمیت کے تحت اللہ ان لوگ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ مومن میں فرعون کے دربار میں، یعنی ان کے دربار میں یا ان کی کمیونٹی میں یا اس کے کیبنٹ میں ایک مسلمان تھا. جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور قبطی کے قتل کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک مومن تھا جو اس وقت تک اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا لیکن اظہار نہیں کیا تھا. اس نے یہ کہا ان کو کہ تم لوگ اتنے بدبخت ہو، ایک ایسا انسان ہے جس کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا قصور کیا ہے کہ وہ سچ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ دلائل سے بات کرتا ہے، وہ بڑی محبت اور بڑے محتاط انداز سے گفتگو کرتا ہے اور ہر چیز جس کی وہ بات کرتا ہے اس کے پاس اس کا پروف ہے، وہ اس پروف کے ساتھ اس ثبوت کے ساتھ دعوت حق دے رہا ہے اور تم لوگ اس کے کیوں جو ہے نا اس کو ذلیل اور اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے. تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور سب کے سب تباہ ہو گئے. ان کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ تکبر تھی اور جو فرعون ہے وہ ذلیل ہوا اور فرعون کے ساتھ ساتھ جو قارون حامان ان سب لوگوں نے ٹھکرایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ان سب کا جو لشکر ہے وہ تباہ کر دیا گیا. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور ذلیل ہو کر جو ہے وہ رہے، یعنی کہ ذلیل ہوئے، جس کا یہاں بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر یعنی کہ داخل ہوں گے. اس کے بعد ناظرین محترم، اسی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کی جو ہے بعثت ہے اس کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بشارتیں دیں جو نیک عمل کریں گے اور خبردار کریں. اور پھر فرمایا کہ میرے پیارے جو پیغمبر نبی رسول جتنے بھی آئے ہیں، جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے وہ صبر کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی مدد کی بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی حفاظت، اپنے پیاروں کی مدد کی ہے اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے پیاروں کو جھٹلایا ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، وہ عذاب کو وہ ٹیسٹ کریں گے، اور لیکن ایمان والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اسی طرح لاسٹ پوائنٹ جو ہے ناظرین محترم سورۃ حامیم السجدہ شریف ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہایت مہربان رب، رحم فرمانے والا رب ہے جس کی طرف سے یہ قرآن مجید یعنی اتارا گیا ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی باتیں کی ہیں. فرمایا قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرانا، سمجھانا، ان کو وارننگ دینا. ڈرانا بمانا ہے کہ سمجھانا کہ اگر یہ تم کرو گے تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا، اس کے نتائج یہ ہوں گے، اور خوشخبری یہ دینا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا کہ زمین آسمان کی تخلیق جو ہے یہ اس کا ذکر کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ہے اس نے کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناظرین محترم اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا ہے. جن پیاروں نے کہا اللہ ایک ہے، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے. فرمایا کہ وہ میرے پیارے وہ ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. میرے پیاروں، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے،
پھر اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس دنیا میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست، تمہارے لیے وہاں ہر وہ نعمت جس تمہارا جی چاہے۔ تو ناظرین محترم، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی ایک خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ جب انہوں نے سچ کو مان لیا پھر انہوں نے اس سچ پر کسی لحاظ سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس طرح ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب ہمارے پاس سچ نظر آ جائے تو پھر اس پر سچ کمپرومائز کسی مصلحت کا ہم شکار نہ ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا میرے سچے جو ہے نا وہ سچ پر کمپرومائز نہیں کرتے، ان کے آمنے سامنے سچ آ گیا، اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول نبی آخری آ گئے، اب ان پر وہ سمجھوتا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام آ گئی، اب وہ قرآن مجید پر سمجھوتا نہیں کرتے، نماز فرض ہو گئی، اب وہ نماز پر تکرار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی نشانیاں فرمایا ہم دنیا میں بھی ان کے دوست تھے اور آخرت میں بھی ان کے دوست، ان کی نعمتیں دی جائیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاسٹلی ناظرین محترم بہت پیارا ایک میسج دیا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے گا کہ ومن احسن قولا، یہاں اس پوری آیا میں فرمایا کہ بھلا اس شخص سے زیادہ خوش بخت اور خوش گفتار کون ہو سکتا ہے، اور کتنا خوش نصیب یا خوش بخت ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اللہ وعمل صالحا، اور وہ اللہ کی طرف دعوت دے، سچائی کی طرف دعوت دے، صراط مستقیم کی طرف دعوت دے، عقیدہ ختم نبوت کی طرف دعوت دے، اللہ کی کبریائی کی طرف دعوت دے، دنیا میں فساد سے بچنے کی دعوت دے، دنیا میں بے حیائی سے بچنے کی دعوت دے، دنیا میں جرائم سے بچنے کی دعوت دے، انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، کرتا رہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ نہ صرف وہ دوسروں کو بلاتی ہے، یہ بلاتا ہے، فرمایا کہ وہ خود اس پر عمل بھی کرتا ہے، وہ عاملہ صالحا، اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو یہاں ناظرین محترم ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو لوگ داعی ہیں، جو لوگ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، وہ اچھا ہے، اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کنڈیشن بھی رکھ دی ہے کہ وہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو لوگ تمہارے پر یقین کریں گے، تمہارے پر ٹرسٹ کریں گے۔ اگر آپ ایسی زبان سے کہتے جائیں گے، آپ اچھی باتیں کہہ رہے ہوں گے، آپ قرآن مجید سے خطاب کر رہے ہوں گے، درس دے رہے ہوں گے، یہ ہوں گی، لیکن اگر آپ نے اپنے مثال کے طور پر عورتوں کا اگر آپ نے اپنا پردہ نہیں رکھیا، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، تو لوگ جو سننے والا ہے وقتی طور پر سن تو رہے گا لیکن وہ تبصرہ کرتا رہے گا اور رہے گی کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے، انہوں نے ناٹک بنایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا درس دے رہے ہیں اور یہ کیا ہے، اتنے ہم ماڈل بن کر یہاں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسپیشلی سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین محترم، سامعین محترم، ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، جو داعی ہیں اپنے آپ کو بچائیں، جو نصیحت کرنے والے ہیں اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اعمال کو درست کریں، لوگوں کو بھی درست کریں، لوگوں کو دعوت دیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ فرمایا کہ جو نیکوکار ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کے 3 ڈائمنشن ہیں، یہاں اس کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، 3 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، دوسرا وہ اس پر عمل کرتا ہے، تیسرا وہ عجز و انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اے رب ذوالجلال ہمیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم ناظرین محترم، اس لیے 3 سٹیپس ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینا، اور پھر اس پر خود بھی عمل کرنا، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے پاک کلام سے محبت کرنا، قرآن کو سمجھنا، عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دوسروں کے پر ظلم نہیں کرنا،
فساد نہیں برپا کرنا، جرائم نہیں کرنا، لوگوں کو بتانا ہے، تو پھر خود بھی اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر فرمایا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، آپ مکس نہیں کر سکتے نا. ناظرین محترم، اب ہمارے پروگرام کا وقت جو اختتام کو پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ کا سننا اور اس کو سمجھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمارے مشن میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے، ہمارے عمل کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.